سب سے پہلے بات کریں گے صدر وفاق المدارس العربیہ دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی کا کرپٹو کرنسی سے متعلق فتویٰ سامنے آ گیا۔ مفتی تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتہ میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ یہ چاہے USDT میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں، اس سے خرید و فروخت جائز نہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے بیٹے حسن عثمانی نے تصدیق کی ہے کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق سامنے آنے والا فتویٰ مفتی تقی عثمانی کا ہی ہے۔ صدر وفاق المدارس العربیہ دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی کا کرپٹو کرنسی سے متعلق فتویٰ سامنے آ گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ کہا کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ یہ چاہے USDT میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں، اس سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے بیٹے حسن عثمانی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف سندھ شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب بتائیے گا، جبکہ مفتی تقی عثمانی کے بیٹے حسن عثمانی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جانب سے، جو کہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے اسلامی شریعت کی روشنی میں کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ ناجائز ہے اور اس سے حاصل شدہ جو رقم ہے وہ بھی اسلامی روح کے حساب سے غیر شرعی ہے اور اس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ دارالعلوم کراچی نے اس فتوے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے جون میں پچھلے مہینے جاری ہوا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ گزشتہ روز یہ وائرل ہوا ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے پچھلے مہینے کی جون میں جب جاری ہوا تھا تو دارالعلوم کراچی سے وابستہ علماء نے اس کو اب آن لائن بھی شیئر کیا ہے۔ اس فتوے میں بتایا جا رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی، کرپٹو ٹوکنز اور اسٹیبل کوائنز جو ہیں یہ سب یکساں طور پر شامل ہیں اور ان کی کمائی جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے دارالعلوم کراچی کی نگرانی میں جاری کیا گیا ہے اور اسے متعدد جید علماء کرام کی تائید بھی حاصل ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے مختلف ناموں جیسے ورچوئل کرنسی، ٹوکن، اسٹیبل کوائن سے پہنچانے جانے والے تمام ڈیجیٹل اثاثے ایک ہی زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان پر بھی ایک ہی شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے اور شرعی حکم لاگو ہوتا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی ڈیجیٹل اثاثے کا نام تبدیل کر دینے سے، اسے نئے عنوان سے پیش کرنے سے اس کی شرعی حیثیت بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ فتوے کے مطابق کرپٹو کرنسی اسلامی شریعت کی روح سے مال یا جائیداد کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، لہٰذا ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ دستاویزات کے مطابق واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کو مال قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے صرف کرپٹو کرنسی سے متعلق اور اس کے ساتھ جو بٹ کوائن اور ایتھیریم تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو چین پر مبنی ٹوکن، اسٹیبل کوائنز مثلاً USDT پر بھی یکساں طور پہ لاگو ہوتا ہے۔ فتوے کے مطابق جو فتویٰ جاری کیا گیا اس میں علماء کرام کا موقف ہے، چونکہ یہ ڈیجیٹل اثاثے ہیں، اسلامی قانون کے مطابق معتبر مال یا ملکیت کی شرائط پوری نہیں کرتے، اس لیے ان کی تجارت کو شرعی اعتبار سے جائز لین دین کے لیے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ فتویٰ جو ہے ایک شرعی رائے ہے ریاست پاکستان کی جانب سے، کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے تو شرعی فیصلوں کا ان کو پاس رکھنا ہوتا ہے اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہی، آئین کے مطابق ہی چلتی ہے۔ لہٰذا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت اور سرمایہ کاری سے متعلق نظریات کے فیصلوں پر اس پہ نمایاں مرتب ہوں گے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی نے اس فتوے کی تصدیق کری ہے اور اس کی کاپی بھی ہم نے حاصل کی ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب سے۔ جی، باقاعدہ طور پر کاپی بھی حاصل کر لی گئی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔